السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جادو کے جنات کے معاملات بہت ہیں اور لوگ علاج کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا تو مسئلہ ہی ہوتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں ہم نے علاج کرا ہے لیکن فائدہ ہی نہیں ہوتا، جادو کرتا ہے۔ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ جادو کا علاج ناممکن نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہر مرض کا علاج ہے۔ جادو کا علاج مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اور جادو جتنا پرانا ہوتا ہے، اصل میں جتنا پرانا ہوگا اس میں اتنا وقت لگتا ہے، اس میں تکلیف، پریشانی، یہ سب چیزیں آتی ہیں، انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے جو عامل وغیرہ ہوتے ہیں، جو بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بیچارے ایسے لوگ لوٹتے بھی ہیں اور اپنے پر لگا کے بھی رکھتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، وقتی فائدہ ہو جاتا ہے، پھر وہی چیز ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کو جسم کا درد ہوتا ہے، وہ وقتی فائدہ ہو گیا، اس کے بعد پھر شروع ہو گیا۔ اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اصل چیز ہوتی ہے مرض کی تشخیص۔ جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر جب کسی مرض کی تشخیص صحیح کر لیتا ہے، اس بیماری کو پکڑ لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے اس کا علاج ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ دوا دیتا ہے، انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جادو کا مرض بھی ہے۔ جب تک اس جادو کے مرض کی صحیح تشخیص نہیں ہو پاتی، تشخیص سے یعنی مراد کہ کس قسم کا جادو ہے، کس نے کیا ہے، کیسے جنات ہیں، کتنا پرانا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ جادو میں بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں۔ اس میں علاج کرنے میں مریض کو تکلیف بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، یعنی جو معاملات اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ معاملات اس کے مزید بڑھ بھی جاتے ہیں اور ختم بھی ہو جاتے ہیں فوراً، یعنی ان میں کمی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جادو کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مکڑی کا جالا، ایک مکڑی ہے کہیں جالا بناتی ہے، اب وہ جتنا پرانا ہوتا رہے گا کہ اس کو صاف نہیں کیا جائے، صافائی اگر اس کی نہ ہو، یعنی اس کو ہٹایا نہ جائے، تو وہ کیا ہوتا ہے، مکڑی جالا پہ جالا بناتی رہتی ہے، اتنے بنا دیتی ہے کہ اس جگہ کو پورے جالوں سے ہی بھر دے گی۔ تو اسی طرح جادو کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور جادو ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں انسان کسی نے کر دیا تو ایک دن میں اثر انداز ہو گیا۔ جادو بھی اسی طرح ہے کہ جادو کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنا رنگ دکھاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے مکڑی اپنے جالے بناتی رہتی ہے، بنتی رہتی ہے اور وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جتنا پرانا جادو ہوتا رہتا ہے، معاملات اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کا علاج اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے اور اس میں وقت بھی اتنا ہی لگتا ہے۔ اور جادو کا حل صرف ایک ہی ہے، اللہ کا ذکر، قرآن ہے۔ قرآن سے ہی جادو کا علاج صرف ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تعویذ وغیرہ یہ وہ، جادو میں تعویذ کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کا کوئی پرماننٹ علاج نہیں ہے۔ جب تک آپ اللہ کے ذکر کو لازم نہیں پکڑیں گے، یعنی کوئی ایسا عامل اگر آپ کہیں علاج کرتے ہیں، آپ کہیں علاج کر رہے ہیں اور وہ آپ کو وظائف وغیرہ دیتا ہے یا کسی طریقے سے آپ اس سے رابطے میں رہتے ہیں، مختلف وظائف کو کراتا ہے، تو اس صورت میں آپ کا علاج ممکن ہے اور ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پینے کی چیزیں دے رہے ہیں، پڑھ کے یہ دے رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تعویذ دے دیا، باندھ دو، گھر میں لگا دو، قبر میں دفنا دو، اس میں جادو کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور یہ قبرستان وغیرہ کے ایسے معاملات جو ہوتی ہیں تو پھر جادوگروں کے معاملات ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ جادوگر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو عامل بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ وہ عامل ہے۔ عامل اصل میں اس کو کہا جاتا ہے جو اعمال سے کیا جائے، یعنی سنت اعمال، اللہ کے دیے ہوئے ذکر سے، قرآن سے علاج کرے، یعنی اس اعمال سے کرے، اس کو عامل کہا جاتا ہے۔ تو ہر بندہ عامل نہیں ہوتا ہے، جادوگر ہوتے ہیں۔ زیادہ تر معاشرے میں ہمارے جادوگر ہوتے ہیں، مٹکیاں بنا دی، ہانڈیاں بنا دی ہیں، وہ پھینک دیا، لوگ لگے پڑے ہوتے ہیں اس میں، بیچارے پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور مزید مسئلے مسائل ان کے لچتے رہتے ہیں۔ تو اس کا علاج ممکن ہے، صحیح طریقے سے ہو، پڑھائی کے ساتھ ہو، ذکر اذکار کے ساتھ ہو، صحیح تشخیص ہو جائے اور اس کا حل بتا دیے جائے، تو اس کو اگر لگ کے علاج کر لے مریض تو اس کو شفا یاب ہو جاتی ہے۔